محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ گورنمنٹ تعلیمی اداروں کو ترقی دلانے کے مقصد کے تحت گورنمنٹ نے اہم فیصلہ لیا ہے۔ گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں دی جانے والی سہولیات و آنے والے نتائج کے بارے میں عوام کو آگاہی کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینے کے لیے عہدیداروں کو حکومت نے دی تجاویز۔ تلنگانہ میں 27 ضلعوں کے لیے بی جے پی نئے صدور کا کیا گیا اعلان۔ ریاستی صدر کی جانب سے جاری کیے گئے فہرست کے مطابق ضلع نظام آباد بی جے پی صدر کی حیثیت سے دنیش کلاچاری کو موقع ملنے کا امکان۔ رجا وانی کے تحت موصول ہونے والے درخواستوں کو فی الفور حل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ کریم نگر میں بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا نے میڈیا کے ساتھ اجلاس کا کیا آغاز۔ وہ بلدیاتی انتخابات میں بی سی تحفظات میں اضافے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کرنے کا کیا مطالبہ۔ مجلس کی نمائندگی پر شب برات کے پیش نظر قبرستانوں کی صفائی کے کاموں کا آغاز۔ مجلسی قائدین انتظامی کمیٹی کے ہمراہ کیا معائنہ۔ نظام آباد سینٹرل جیل کا ڈاکٹر سومیا مشرا آئی پی ایس سینٹرل ڈائریکٹر جنرل آف پریزنس دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ۔ ڈائریکٹر جنرل آف پریزنس اینڈ کریکشنل سروسز تلنگانہ ڈاکٹر سومیا مشرا نے آج نظام آباد سینٹرل جیل کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ حاصل کیا اور نئے سلائی سینٹر کے قیام کے لیے تفصیلات حاصل کی۔ واضح رہے کہ ورنگل جیل میں سلائی سینٹر بند کرنے کے بعد اس کی تمام مشینریز کو چیرلا پلی منتقل کر دیا گیا تھا اور 2021 میں نظام آباد میں قیام کردہ جدید جیل میں اسے منتقل کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا گیا اور اس سے اسٹیل انڈسٹری، پرنٹنگ پریس، اور فینائل بنانے کی صنعت کار کر دی گئی اور یہاں سے تیار کردہ اشیاء کو مختلف جیلوں میں فراہم کرنے کے علاوہ فروخت بھی کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے قیدیوں کو ہنر فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی سزا کو ختم کرنے کے بعد باہر اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے۔ بعد ازاں انہوں نے کاماریڈی جیل کا بھی معائنہ کیا۔ اس تقریب میں مسز سندھو شرما آئی پی ایس، آنند راؤ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل پریزنس نظام آباد، سری پی سائی کرن آئی پی ایس ٹرینی و دیگر موجود تھے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے لیے صفر بجٹ کے اعلان پر سابق رکن اسمبلی جی وٹل ریڈی کی قیادت میں بھینسے میں منعقد کیا گیا زوردار احتجاج۔ آج مرکزی حکومت کی جانب سے مسلسل تلنگانہ کی عوام کے ساتھ کیے جا رہے سونتیلے سلوک کے خلاف نرمل ضلع کے بھینسا میں سابق کانگریس رکن اسمبلی جی وٹل ریڈی کی قیادت میں ایک زوردار احتجاج منظم کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت حکومت کو روانہ کیا اور کہا کہ یہ سب مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی کو روکنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے عوام کے ٹیکس کی رقم کو ایسا زیادہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم لڑ کر اپنا حق واپس لیں گے۔ రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా గ్రామ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లో వారికి పరిష్కారానికి వారిని చిత్తుగా ఓడగొట్టాలని చెప్పి మీ ఎండలో కూడా మీరు వచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు। అదేవిధంగా మోదీ అమిత్ షా బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి مجلس کی نمائندگی پر شب برات کے پیش نظر قبرستانوں کی صفائی کے کاموں کا آغاز۔ مجلسی قائدین انتظامی کمیٹی کے ہمراہ کیا معائنہ۔ بیرسٹر
اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر مجلس نظام آباد قائدین نے گزشتہ دنوں میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے نمائندگی کے ذریعے شب برات کے پیش نظر شہر کے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے قبرستانوں کی صاف صفائی، جھاڑیوں کی کٹائی کی نمائندگی کی تھی۔ آج قدیم اور جدید قبرستانوں میں میونسپل عملے کی جانب سے صفائی کے کاموں، لائٹوں کی تنصیب کے کاموں کا آغاز کیا گیا۔ صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، شریک معتمد اعجاز حسین، سابقہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالغفور مقیم، عبدالعلی باغبان، محمد نصیر احمد، افسر بیگ کے علاوہ شیخ خلیل احمد، عزیز راہی، عمر فاروق نے قدیم اور اس قبرستانوں میں جاری جھاڑیوں کی کٹوائی، صرف صفائی کے کاموں کا انتظامی کمیٹی کے خازن عنایت علی افروز، منتظم محمد ابراہیم کے ہمراہ معائنہ کیا۔ اس موقع پر میر مجاز علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر گزشتہ دنوں کمشنر میونسپل کارپوریشن سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے شب برات میں قبرستانوں اور ماہ سیام میں مساجد، اقلیتی علاقوں میں مؤثر صاف صفائی کے لیے انتظامات کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شب برات کے پیش نظر قدیم قبرستان بودھن روڈ اور جدید قبرستان قلعے میں مشینوں اور صفائی کے عملے کو مقرر کرتے ہوئے جنگی جرائم پر صفائی کے کاموں، لائٹوں کا نظم کیا جا رہا ہے تاکہ شب برات میں مرحومین کی قبروں کی زیارت، فاتحہ خوانی کے لیے سہولت میسر ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجلس یونٹ ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تیار رہے گی۔ انہوں نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار کے بشمول تمام عہدیداروں اور صفائی عملے کا شکریہ ادا کیا۔ معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد نے بتایا کہ صدر محترم نقیب ملت کی ہدایت پر ہر سال کی طرح اس سال بھی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے قبرستانوں کی صاف صفائی، ہائی ماسک، لائٹوں کا نظم اور ماہ سیام میں شہر کی تمام مساجد کے اطراف اور گنجان اقلیتی آبادی والے علاقوں کی خصوصی صفائی، شہر میں نلوں سے پینے کے پانی کی سربراہی، عید الفطر کی نماز کے لیے شہر کی عیدگاہوں کی صفائی، محرم اندازی ڈسٹ پاؤڈر سے اراضی راستوں کو مستہ بنانے، مائک سسٹم، شامیانوں کی تنصیب کے انتظامات کے لیے 25 جنوری کو میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے تحریری نمائندگی کی گئی تھی، جس پر دونوں قبرستانوں میں صفائی کے کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قبرستانوں میں صفائی کے کاموں کو جنگی خطوط پر انجام دیتے ہوئے 10 جنوری تک مکمل کرنے کا ڈپٹی کمشنر نے تیقن دیا ہے۔ آج نظام آباد قبرستان، جدید قدیم قبرستان کا مجلس اتحاد المسلمین یونٹ نظام آباد کی جانب سے سروے کیا گیا ہے۔ یہ سروے شب برات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر 25 جنوری کو کمشنر صاحب سے نمائندگی کی گئی تھی۔ ہر سال کی طرح یہ قبرستان کی صاف صفائی ہو اور لائٹیں لگائے، اسی ضمن میں آج 2 بھی قبرستان کا سروے کر کے جو سو معائنہ کرے۔ الحمدللہ بہت تیزی سے یہاں پہ جدید اور قدیم میں کام چل رہا۔ وہاں پہ 3 مشین کام کر رہے، یہاں پہ 1 مشین کام کر رہا، اور ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کو شہباز صاحب بات کرے تو انہوں نے تیقن دیا کہ آنے والے 10 تاریخ تک جو سو تمام انتظامات مکمل کر کے قبرستان کی صاف صفائی اور کرنٹ کا لائٹوں کا انتظام کر کے انشاءاللہ دے دیا جائے گا بلکہ تیقن دیے۔ اسی سلسلے میں ہم لوگ قبرستان آئے اور اس میں جہاں تک ہو سکے جو احادیث کی روشنی میں جو ہمارے مسلمان بھائی شب برات کو اپنے مرحومین کو فاتحہ دلانے کے لیے درود شریف پڑھ کے بخشنے کے لیے آتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس یونٹ ہر سال نظام آباد کے قبرستانوں کی صاف صفائی کرتی ہے۔ یہ سال یہاں پہ میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی جناب شکیل صاحب، فیاض صاحب، شہباز صاحب اور تمام سابقہ کارپوریٹر اور ڈپٹی میئر یہ سب جو ہے سو ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے جو ہے سو تمام مسئلوں کے حل کے لیے ایک جنگی پیمانے پہ کر رہے ہیں۔ مسلمان بچوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے مدرسہ اصلاح البنات کی خدمات قابل قدر۔
مولانا ارشد علی قاسمی امام و خطیب مسجد حمیدہ نائب ناظم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد نے خداوند پور منڈل مندی پیٹ میں واقع مدرسہ اصلاح البنات کے سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں ارتداد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور دین بیزاری کے اس پر فتنے دور میں شہری زندگی سے دور اسباب وسائل سے کٹ کر چھوٹے سے ازدہاد خداوند پور میں مدرسہ اصلاح البنات قائم کر کے مولانا فیروز اسدی نے بنات ہوا کے دین و ایمان کے تحفظ اور عقائد و اسلام کی تحفظ کا ایک بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر مدرسے کے نگران مفتی محمد عرفان زمزم قاسمی نے تعلیمی و تربیتی کیفیت پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے عوام و خواص سے اپیل کی کہ وہ اس مدرسے کو اپنا تعاون پیش کر کے مزید ترقیات پر گامزن کرے۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی نے طالبات کے تعلیمی مظاہرے کا مشاہدہ کیا اور خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا کہ آج ملک بھر میں دینی مدارس و مساجد دشمنوں کے نشانے پر ہے، اوقافی جائیداد فرقہ پرستوں کو کھٹک رہی ہے، قرآن و سنت سے دوری آج مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے، دین بیزاری خواہشات پرستی عروج پر ہے، نوجوان بڑے بوڑھے مرد و خواتین اور بچے بچیاں نت نئے فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں دینی مدارس کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، بچیوں کو داخلہ دلوا کر ان سے استفادہ کیا جائے جہاں ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مدرسے کی خدمات کو سراہا، نیز مکمل تعارف پیش کرتے ہوئے شعبہ مومنہ کورس، شعبہ ٹیلرنگ سینٹر، شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہونے والی خواتین و طالبات ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دی۔ بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے اس اجلاس سے استفادہ کیا۔ ذمہ داران مدرسہ اصلاح البنات، معلمات و معلمین کی جانب سے شرکائے اجلاس کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر کانگریس قائدین نے مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے لیے بجٹ مختص نہ کرنے کے باعث وزیر اعظم ہند نریندر مودی کا علامتی پتلا کیا گیا نذر آتش۔ بالکنڈہ منڈل کے مراکز پر کانگریس پارٹی کے قائدین نے مرکزی حکومت کی طرف سے ریاست تلنگانہ کے لیے بجٹ مختص نہ کرنے کے خلاف احتجاج کے طور پر وزیر اعظم ہند نریندر مودی کا علامتی پتلا نذر آتش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں ریاست کے ساتھ سنگین ناانصافی کرتے ہوئے بی جے پی تلنگانہ کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے اور سیاسی طور پر ریاست تلنگانہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جانے والی کوشش پر برہمی جتائی۔ اس پروگرام میں منڈل کانگریس پارٹی صدر وینکٹیش گوڑ، سینئر قائدین سی نریش، سی ناگیش، گنگادھر، راجا لنگم، سید مظہر الدین، کے سرینیواس، یونس کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ کریم نگر میں بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا نے میڈیا کے ساتھ اجلاس کا کیا انعقاد۔ وہ بلدیاتی انتخابات میں بی سی تحفظات میں اضافے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کرنے کا کیا مطالبہ۔ بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا نے بی سی ذات پات کی مردم شماری کے حساب پر تنقید کی۔ انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں بی سی تحفظات میں اضافے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ قانون ساز اسمبلی میں مختصر بحث کا کوئی فائدہ نہ ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ کانگریس حکومت کی جانب سے بی سی طبقے پر خصوصی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ضلع میں دورہ کرنے کے تحت پیدا پلی میں آمد کے موقع پر ایم ایل سی کے کویتا کو قائدین کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یاد دلایا کہ راہل گاندھی نے نعرہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمارا حصہ ہوگا۔ اس کے مطابق 46.3% بی سی اور 10% مسلم بی سی کل ملا کر 56% آبادی ہونے کا اظہار کیا۔ وہ ریزرویشن کو روئے عمل میں لانے کے لیے دستور کو ہاتھوں میں لیے ملک بھر میں گھومنے والے راہل گاندھی بی سی کے معاملے میں کیوں پیچھے ہونے کا اظہار کیا۔ అనేకమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు మనకు జరిగినాయి। ఓవరాల్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా చాలా మంచి జరిగిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసింది। ఉదాహరణకి రామగుండం ఉన్నది, ఎప్పటిలో సింగరేణి ఉన్నది, కానీ రామగుండంలో 500 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టాలన్న ఆలోచన ఏ ఒక్కరికి రాలే। కేవలం కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినాక మాత్రమే అది సాధ్యమైంది। అట్లా ఒక్కొక్కటి పట్టి మన జిల్లాలు బాగుండాలి, మన ప్రజలు బాగుండాలి, మన ప్రజల దగ్గరికి పాలన రావాలని మనం తెలంగాణ సోయితో పనిచేసుకున్నాం। అందుకే ఇవాళ పెద్దపల్లి జిల్లా ఏర్పడ్డదంటే ఇటువంటి గులాబీ కండువా కప్పుకున్నటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా మళ్ళొకసారి చేతులెత్తి హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع سید شاہ ملتانی بادشاہ قادری درگاہ عرس تقاریب کے لیے انتظامات کو مکمل کرنے کا منتظمین نے کیا اظہار۔
बालकुंडा मंडल के मराकज पर वाक़ सैयद शाह मुल्तानी बादशाह कादरी दरगाह उर्स तकारीब इस माह के 5 तारीख से 2 दिन तक मुनक़िद होने वाले संदल उर्स व जुलूस के लिए हस्बे मामूल अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद को उर्स में मुंतकिल किया जाएगा। इसके लिए तमाम तरह के इंतजामात को मुकम्मल करने का ट्रस्टी सैयद अरशद पाशा ने इजहार किया। इस मौके पर मुकामी कायदीन सैयद मजहरुद्दीन यूनुस सैयद फयाज अली ने कहा कि 500 साल तारीख पर मबनी मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ को हुकूमत की जानिब से शनाख्त हासिल करने का इजहार किया। प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाले शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायतों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर अंकित अग्रवाल व दीगर अहदेदारों के हमरा शिकायतों को हासिल किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। वो शिकायत कुनिनगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत जारी की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का किया मुशाहिदा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिले के विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का मुशाहिदा करते हुए जायजा लेने के अमल के तहत गोदाम की तनफी की वो एमएलसी इंतखाबात के मद्देनजर दस्तियाब में होने वाले बैलेट बॉक्स के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर पवन सात्विक, फायर ब्रिगेड ऑफिसर नरसिंह राव व दीगर मौजूद थे। सरकारी तालीमी इदारों को तरक्की दिलाने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से अहम तरीन फैसला लिया गया है। तेलंगाना में हर साल स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से पहले बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिले कम हो रहे हैं। ताहम गवर्नमेंट स्कूलों में मियारी सहूलियात मौजूद है और तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन में इजाफा नहीं हो रहा है। इसी के मद्देनज़र ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूलों कॉलेजों के बारे में सोशल मीडिया के तहत तशहीर करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। इसी सूरत में गवर्नमेंट तालीमी इदारों में दी जाने वाली सहूलियात व नताइज के बारे में अवाम को वजाहत करेंगे। इसी मरहले के तहत गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन में इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना में 27 जिलों के लिए नए सुदूर का भाजपा ने किया ऐलान। तेलंगाना में 27 जिलों के लिए नए सुदूर का बीजेपी की जानिब से ऐलान करते हुए फहरिस्त की इजराई अमल में लाई गई है। बीजेपी जनगमा सदर के तौर पर रमेश वरंगल सदर की हैसियत से रवि हनुमाकोंडा के लिए संतोष रेड्डी को तकर्रुर किया गया है और इसके अलावा भूपालापल्ली बीजेपी सदर के तौर पर निशीधर रेड्डी और नलगोंडा के लिए नागम वर्षित रेड्डी, निजामाबाद जिला सदर के तौर पर दिनेश कुलाचारी को तकर्रुर किया गया है और इस तरह से वनापत्री के लिए नारायणा हैदराबाद सेंट्रल के लिए दीपक रेड्डी, मेडचल रूरल श्रीनिवास को मुकर्रर किया गया है और आसिफाबाद श्री शाइलम मुदिराज कामारेड्डी, एन चिन्ना राजुलू, मुलुगु के लिए बलराम को तकर्रुर किया गया है। महबूब नगर के लिए श्रीनिवास रेड्डी और जगतियाल के लिए यादगिरी बाबू, मंचिरियाल के लिए वेंकटेश्वर गौड़ को तकर्रुर किया है। पेद्दापल्ली के लिए संजीवा रेड्डी, आदिलाबाद के लिए ब्रह्मानंदम रेड्डी, सिकंदराबाद के लिए भरत गौड़ को तकर्रुर किया गया है। शहरी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वीनू की ज़ेर क़यादत मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए फंड मुख़त्तस न करने के बायस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरतते हुए फंड्स मुक़त्तस करने के मामले में नाइंसाफ़ी करने के खिलाफ पीसीसी के अहकामात के मुताबिक शहरी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वीनू के ज़ेर क़यादत शहर के फुलांग चौरस्ते पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए एहतजाज दर्ज करवाया और इसी के हिस्से के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर केशव वीनू ने कहा कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन तेलंगाना के लिए फंड्स मुक़त्तस न करते हुए इम्तियाजी सलूक किया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम की जानिब से टैक्स की अदायगी अमल में न लाने के ताल्लुक से सवाल किया और कहा कि आने वाले दिनों में मरकजी हुकूमत पर दबाव डालते हुए बीजेपी एमपीज के अलावा दोनों विस्रा तेलंगाना के लिए यकीनी तौर पर फंड्स की इजराई अमल में लाने का इजहार किया। మోడీ అమిత్ షాకి కానీ ఎందుకు అని మాకు అర్థం కావడం లేదు। తెలంగాణ ప్రజలు ట్యాక్స్ కట్టడం లేదా, సుంకం కట్టడం లేదా, కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ నుంచి కేంద్రానికి
అవుతున్నాయి. కానీ కేంద్రం నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మాకు తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఏమాత్రము బీజేపీ ప్రభుత్వం నిధులను కేటాయించడం లేదు. దీనికి నిరసనగా టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేయడం జరిగింది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై. కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చే విధంగా మన తెలంగాణ నుంచి 8 మంది ఎంపీలు, 8 మంది ఎమ్మెల్యేలను మన ప్రజలు పంపారు. కానీ ఎక్కడ కూడా ఎంపీల ఛాయశక్తి వంతెన కూడా మన తెలంగాణకు నిధులు చేయడంలో అసలు వారు ముందుకు కృషి చేయలేదు. అలాగే పసుపు బోర్డు, మన జిల్లాకు పసుపు బోర్డు ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ ఆ పసుపు బోర్డు కూడా కనీసం कामारेड्डी शहर के इंदिरा नगर कॉलोनी में माजिद के भाइयों ने वालदैन के इसाले सवाब के लिए तामीर किए गए मस्जिद का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इफ्तिताह। कामारेड्डी शहर में वाक़ इंदिरा नगर कॉलोनी में माजिद के भाइयों ने वालदैन के इसाले सवाब के लिए तामीर करदा मस्जिद का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुकामी अवाम को नमाजों की पाबंदी करने की तलकीन की। निज़ामाबाद इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स एसीपी नागेंद्रा के ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजैया व सीसीएस अमले ने शहर के मारुति नगर में वाक़ खैब्बा गिरी पर किया धावा। निज़ामाबाद इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा आईपीएस के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स एसीपी नागेंद्रा के ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजैया व सीसीएस अमले ने निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के अहाते में मौजूद मारुति नगर में वाक़ खैब्बा गिरी पर धावा करते हुए एक मुंतज़मीन, 3 मुतासिरा ख़वातीन के अलावा इसमें मुलविस शख्स के कब्जे से 3600 रुपये और 4 सेलफोनों को जब्त किया और आगे की कार्रवाई के लिए निज़ामाबाद रूरल SHO को सुपुर्द किया। इख्तिताम से ख़बरें नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गवर्नमेंट तालीमी इदारों को तरक्की दिलाने के मकसद के तहत गवर्नमेंट ने अहम फैसला लिया है। गवर्नमेंट तालीमी इदारों में दी जाने वाली सहूलियात व आने वाले नताइज के बारे में अवाम को आगाही करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने के लिए अहदेदारों को हुकूमत ने दी तजावीज़। तेलंगाना में 27 जिलों के लिए बीजेपी नए सुदूर का किया गया ऐलान। रियासती सदर की जानिब से जारी किए गए फहरिस्त के मुताबिक जिला निज़ामाबाद बीजेपी सदर की हैसियत से दिनेश कुलाचारी को मौका मिलने का इम्कान। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। करीमनगर में बीआरएस एमएलसी के कविता ने मीडिया के साथ इजलास का किया आगाज। वो बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए असम्बली में बिल पेश करने का किया मुतालबा। मजलिस की नुमाइंदगी पर शब बारात के पेश नज़र कब्रस्तानों की सफाई के कामों का आगाज। मजलिसी कायदीन इंतज़ामी कमेटी के हमरा किया मुआयना। नाजरीन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।